اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الحیاء والایمان قرینا، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ان دونوں میں سے ایک کو جدا کر دو، یعنی کہ ایمان سے حیا کو نکال دو، ایمان گیا۔ ایمان کے اندر سے حیا کو نکال دو، ایمان کے اندر سے حیا کو نکال دو تو ایمان گیا، حیا کے اندر سے ایمان نکال دو تو ایمان پھر بھی گیا۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ حیا کی بڑی باریک بینی سی تعریف کی گئی ہے۔ جس انسان کے پاس حیا ہے، عرش والا فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن کے پاس حیا اور پاک دامنی کی چادر موجود ہے، ہم نے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا لباس چیک کیا، ہم نے اپنی بہو کا لباس چیک کیا، ہم نے اپنی ماں کا لباس چیک کیا کہ کس قدر آج یہ لباس چھوٹا ہوتا ہوتا چست ہو گیا ہے۔ وہ اپنے پردے کے نیچے سے بھی نظر آتی ہے، اپنے عبائے کے نیچے سے بھی نظر آتی ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن ان کے عبائے اور چادریں بجائے اس کے کہ غیر محرم کی نظر میں حیا پیدا کریں اور دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ تو ایک پاک دامن خاتون ہے، اور اپنی نظر کو جھکا لے، بلکہ اتنے خوبصورت، اتنے مزین، اتنے چمکدار ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لباس، ان کے جناب عبائے، ان کی جناب چادریں ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہم اس کو باحیا عورت کہہ سکتے ہیں؟ یہ نقاب اور یہ چادریں، یہ عبائے، یہ پاک دامنی کی جھلک نہیں پیش کرتے، یہ فیشن کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ آج کا پردہ فیشن بن چکا ہے، منہ سارا چھپایا ہے، لیکن مزین ہے، ملمہ کاری ہے، اس پر چاند ستارے ہیں، اس پر جناب طرح طرح کے موتی لگے ہیں، اس پر جناب طرح طرح کی کڑھائی ہے، اور وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کو با پردہ عورت ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم پاک دامنی والا نقاب، پاک دامنی والی چادر نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن نے کہہ دیا اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ زینت کے اندر عورت کا جسم بھی ہے اور عورت کا لباس بھی ہے۔ زینت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ عورت کا سارا جسم بھی ہے، عورت کا لباس بھی ہے۔ اگر وہ لباس، عبایا اور چادر اگر زینت والی ہے تو اس نے اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو پھر ہم کس کو پروموٹ کر گئے ہیں؟ ہم ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کر گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہے، امت کے سب سے بڑے مفتی، امت کے سب سے بڑے امام، امت کے سب سے بڑے مفسر، جن کو تیار کیا سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ نے، کس کے شاگرد ہیں؟ پیارے پیغمبر کے۔ کس کے شاگرد ہیں؟ پیارے پیغمبر کے ہیں۔ آپ نے کہا شیخ عباس میری امت کا سب سے بڑا مفتی ہے، ہم ان سے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چادریں ہم نے اپنی بیٹی کو پہنائی، یہ جو عبایا ہم نے اپنی بیوی کو لے کر دیا، جو چادر ہم نے اپنی ماں کو خرید کر دی، کیا یہ شریعت کے اصولوں پر پوری اترتی ہے یا ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کرتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، ہماری عقل نہیں چلے گی، ہماری بصیرت نہیں چلے گی، اپنی عقل چلانی ہے تو پھر یہود و نصارہ کے بستی میں چلے جائیں۔ اپنی سوچ کو پروموٹ کرنا ہے پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، سید ولد آدم کی رسالت سے دور ہٹنا پڑے گا۔ اگر مسلمان بننا ہے، مسلمانوں کی بستی میں رہنا ہے، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی سفارش چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ بھی وہ چلے گا جو کائنات کے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگوں جمع ہو جو، لوگ جمع ہو گئے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، کہا اب مجھے ایک چادر لا کر دو۔ انہوں نے چادر لائی، چادر بلا کتنی بڑی تھی؟ اتنی بڑی چادر تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس چادر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پورے جسم کو چھپا لیا۔
पूरे जिस्म को छुपा दिया। वह अब रजा ऐनहुल युस्रा, कुरान ने यह कहा है ना कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जिलबाबिहिन्ना, कि औरतों, मुसलमान बच्चियों, नबी की बीवियों, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला पाक दामन देखना चाहता है। नबी की बीवियों को भी, नबी की बेटियों को भी और नबी की उम्मत की बेटियों को भी पाक दामन देखना चाहता है। कैसे कि तुमने पहले तो घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहले तो घर से तुम बाहर जा ही नहीं सकती, अगर जाना है तो फिर अपनी सारी की सारी जीनत को छुपा कर जाना है। अपने चेहरा से लेकर, सर से लेकर पांव तक इस जीनत को भी छुपाना है, और जो तुमने खूबसूरत लिबास पहना है उसको भी छुपाना है। तो कैसे छुपाना है वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बता दिया। एक बहुत बड़ी सादी चादर है जिसके ऊपर कोई नक्शो नगार नहीं, जिसके ऊपर कोई मुलम्माकारी नहीं, जिसके ऊपर कोई मोती नहीं, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिजाइन नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने सर से लेकर पांव तक अपने सारे जिस्म को छुपाया। वह अब रज़ा ऐनहुल युस्रा, और अपनी बाईं आंख को, सारा जिस्म छुपा लिया, सिर्फ अपनी बाईं आंख को खाली रखा, सिर्फ अपनी बाईं आंख को खाली रखा। कहा कि जो कुरान दोस्त है, जो पैगंबर की शरीयत पर अमल करना चाहता है, कुरान ने जो बोला है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जिलबाबिहिन्ना, कि औरतों घर से बाहर जाना है तो फिर जिलबाब के साथ जाना है। जिलबाब वो चादर होती है जो किसी किस्म की कोई जीनत जाहिर नहीं करती, जो सर से लेकर पांव तक इंसान के पूरे जिस्म को छुपा ले। बताइए कहां है ये पर्दा, कहां है ये इस्लाम, कहां है ये हया। हया और पाक दामनी की चादर को हम खुद दीनदारों ने इसके पर्दे उड़ा के रख दिए। हम खुद भी पसंद करते हैं कि मेरी औरत, मेरी बेटी, मेरी घरवाली खूबसूरत अंदाज के अंदर घर से बाहर निकले, खूबसूरत अंदाज के साथ घर से बाहर निकले। हमारे मोहल्ले के अंदर एक शादी थी पठान कौम की, एक गाड़ी खड़ी थी, उनकी औरतों ने बाहर आना था, उनकी औरतों ने बाहर आना था, घर से निकल कर गाड़ी तक। कोई 10 बंदे दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हैं, गाड़ी से, जिस तरह को प्रोटोकॉल होता है ना किसी मिनिस्टर का, इतना प्रोटोकॉल अपनी औरत की हया का, कोई गाड़ी के करीब नहीं आ सकता। 2 बंदे इधर खड़े हैं, 2 बंदे दूसरी तरफ खड़े हैं, और कुछ लोग जो है लंबी चादर तान के, ताकि कोई गैर महरम देख ना ले, औरत घर से बाहर निकलती है और वो गाड़ी के अंदर बैठती है। ये है वो हया जो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले हमें सिखाया था, जो हमें पठान कौम की औरतों के अंदर नजर आता है। हमारी औरतों को तो इतने नखरे हैं, मेरा साह बंद होता है, मेरे को साह नहीं लैन होता। उनका वो टोपी वाला निकाब है ना, टोपी वाला बुर्का है, वो सर से लेकर पांव तक सारी छुप जाती है, वो बिल्कुल सादा होता है। और जब वो पर्दा आज का गया गुजरा मुसलमान भी देखता है, रब्बे काबा की कसम है, हया और पाक दामनी की वजह से हमारी नजर झुक जाती है। ये है वो हया वाली चादर और पाक दामनी जो शरीयत हमें देना चाहता है। आज हमारे हाफजे क्यों कमजोर हैं, हमारे हाफजे क्यों नहीं काम करते? इस वजह से कि जब इंसान गुनाह से मोहब्बत करता है ना, गुनाह से, दिमाग में गुनाह होता है, फिर उस दिमाग के अंदर शरीयत नहीं बैठती, उस दिमाग में रब का कुरान नहीं बैठता, उस दिमाग के अंदर नबी की हदीस नहीं जमा होती। वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस इमाम शाफी, क्या नाम है? इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने अपने उस्ताद वकी से कहा, शकौतु वकीअन इला सूई हिफ्ज़िही। इमाम शाफी अपने उस्ताद जी से कहते हैं, उस्ताद जी हाफिजा कमजोर हो गया है। शकौतु वकीअन,
استاذ کا نام وکی ہے, شاگرد کا نام شافی ہے. شکوت وکیعا الی سوء حفظہ, استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, حدیث بھول جاتی ہے. امام شافی علیہ رحمہ کو استاد نے پتہ کیا نصیحت کی؟ کوئی نسخہ نہیں بتایا. ہم تو گناہوں سے بھرا ہوا دماغ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں, میرا حافظہ کمزور ہو گیا, میرے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا. جس دماغ کے اندر بے حیائی ہے اس دماغ میں کچھ بھی نہیں بیٹھتا. آج بچے ہر وقت بے حیائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کے دماغ کیسے کام کریں گے؟ طریقے وہی چلیں گے جو صحابہ اور محدثین کے تھے. شکوت وکیعا الی سوء حفظہ. امام شافی کہتے ہیں استاد جی سبق یاد نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے. کہا بیٹا اترک المعاصی, یہ نہیں کہا بادام کھاؤ, بادام اس وقت بھی تھے. اترک المعاصی, تیرے دماغ کے خلیوں کا علاج یہ ہے کہ تو گناہ کو چھوڑ دے. اللہ تیرے دماغ کے حافظے کو تیز کر دے, گناہ کو چھوڑ دے. اترک المعاصی فإن العلم نور, علم ایک نور ہے. لا یؤتی بآس, جو گناہگار ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ نور کی شعاعیں نہیں جاتی, یہ نور کی شعاعیں نہیں جاتی. یہ نور, یہ علم, یہ قرآن اور حدیث اس انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. وقت کا امام ہے. استاذ کی جب اس بات کو سنا نا بڑے حیران اور شزدر ہیں. تو حدیث کا امام ہے, دنیا تو تجھے امام حدیث کا مانتی ہے, اور تیرا استاذ یہ کہتا ہے کہ تو پاک دامنی سے دور ہے, تو گناہ کے قریب ہے. امام شافی بڑے حیران ہوئے اور سوچ میں مبتلا ہوئے کہ میں گناہ کرتا ہوں, استاذ کہتا ہے گناہ چھوڑ دے, میں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اور ہمیں تو اگر ہم اپنی کتاب زندگی تیار کریں نا کو ہر روز ہمارے تو سینکڑوں گناہ نکل آئے. وہ سوچ کے اندر مبتلا ہوئے کہ شافی نے کون سا گناہ کیا ہے, سوچنے کے اندر متذبذب ہے, سوچ رہے ہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے. استاذ کہتا ہے اترک المعاصی, گناہ کو چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں میں سوچتا گیا, نہ میں زانی ہو, نہ میں شرابی ہو, نہ میں چور ہو, نہ میں ڈاکو ہو, نہ میں حرام خور ہو, نہ میں بے نماز ہو, نہ میں سود خور ہو, نہ میں کوئی اور گناہ کرتا ہوں. آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی طرف میرے استاد نے اشارہ کیا؟ کیونکہ وہ اپنی اصلاح چاہتے تھے نا, سمجھنا چاہتے تھے. اپنے گناہ کی ٹو میں لگے, تلاش کرتے رہے, سوچتے رہے. کئی دن بیت گئے, کوئی گناہ ہی یاد نہیں آیا. کئی دن بیت گئے, کوئی گناہ ہی یاد نہیں آیا. ایک دن ان کو یہ خیال آیا کہ میں ایک دن جا رہا تھا, میرے آگے آگے ایک عورت چل رہی تھی اور اس کے پیچھے میں تھا. میرے آگے آگے عورت تھی, اس کے پیچھے میں چل رہا تھا. اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا تو اس کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا, اس کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا. تو میری نظر اس کی پنڈلی پر پڑ گئی, میری نظر اس کی پنڈلی پر پڑ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہاں پر گناہگار تصور کرتا ہوں.